لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دوان ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، سورہ عصر کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ جس ہستی نے انسان کو بنایا، جس ذات نے انسان کو بنایا، وہ ذات صرف یہی کہہ دے کہ بھئی یہ چیز جو میں نے بنائی ہے اس کو اس طرح استعمال کرو گے تو نقصان ہی نقصان ہے، تو بھی بات کافی تھی، مگر بنانے والے نے یہاں زمانے کی قسم کھا کے یہ بات بتائی کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بنانے والا صرف یہ بتا دیتا کہ بھئی اس چیز کو اس طرح استعمال کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ چیز خراب ہو جائے گی اور تمہارے پیسوں کا نقصان ہوگا جو تم نے اس میں لگائے ہیں، تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ مگر بنانے والے نے زمانے کی قسم کھا کے اپنی بات کو اور پکا کر دیا کہ بھئی یہ یقینی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب اس کے خسارے اور نقصان میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا، شک تو پہلے بھی نہیں تھا، اب مزید کلام مؤکد ہو گیا، بات اور پکی ہو گئی کہ اب یہ بات یقینی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جو یہ چار کام کر لے، وہ خسارے سے نکل آئے گا، وہ نقصان سے نکل آئے گا، ورنہ تو خسارے میں پڑا رہے گا، نقصان میں پڑا رہے گا۔ اس میں سے پہلا عمل جو ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسرا کام وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، حق بات کی آپس میں تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، خیر خواہی کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چار کام جس نے کر لیے تو بنانے والی ذات یہ بتاتی ہے کہ وہ خسارے سے بچ جائے گا، خسارے سے بچ کر لافانی نفع حاصل کر لیں، ہمیشہ کے نفع حاصل کر لیں۔ تو اس میں سے جو پہلا کام کرنے کا ہے وہ ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ آج ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دنیا کی تھوڑی سی ہوا ہمارے مزاج کے مخالف ہو جاتی ہے، دنیا کا کوئی کام ہماری طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کی حقیقت، ایمان کا استحضار ہمارے
دل میں اترا ہوا نہیں، بس ایک ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، عقلی طور پر ہم نے اس کو مانا ہوا۔ اس کی جو حقیقت ہے وہ دل میں راسخ ہو جائے، اس ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے، اس ایمان کا استحضار دل میں ہو جائے، یہ بہت دور ہے، بہت دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایمان کی یہ کیفیت اپنے اندر مستحضر کر لی۔ یہ کیفیت ایسی استحضار میں تھی کہ وہ استحضار، وہ رسوخ، وہ ایمان کی کیفیت وہ انہیں اپنے مشاہدے سے زیادہ یقینی نظر آتی۔ اب ایمان کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں، جو باتیں بتلائی ہیں، وہ یقینی ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب یہ بات صحابہ کرام کے دلوں میں راسخ ہو گئی، اتر گئی۔ اب ایسی اتری کہ جب کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف پیش آتی تو انہیں کوئی طبیعت میں تغیر نہیں ہوتا تھا، وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیچھے سے ایک امر ہے، اور جس ذات کا یہ امر ہے وہ حکیم مطلق ہے، اس کے اس امر میں میرے لیے بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں میرے لیے خیر ہے، جو میں سوچ رہا تھا وہی میرے لیے نقصان دہ تھا اور یہ میرے لیے نفع مند ہے۔ جب یہ بات مستحضر ہوتی تھی تو اس چیز کا اثر زیادہ دل پہ بیٹھتا نہیں تھا، متاثر نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ تھوڑا سا حال آتا ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایمانی کیفیات دل میں راسخ نہیں۔ ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ تم ایمان والے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہاں میں ایمان والا ہوں۔ فرمایا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان والے ہو تو اپنے دعوے پر دلیل دو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس تمہارے ایمان والا ہونے کی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو مجھے شام تک زندہ رہنے کا یقین نہیں ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا۔ بتائیے کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ ہر سانس اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو اب اگلا سانس پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، امر ہو یا نہ ہو، امر ربی ہو تو آئے گا، نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا۔ اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا، اللہ کا امر ہوگا تو پھیروں گا ورنہ تو نہیں آئے گا تو چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی کیفیات کا یہ مقام تھا، اتنا اونچا مقام، اور وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ شام تک کا مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں زندہ رہوں گا، ہاں امر ربی ہوگا تو زندہ رہوں گا، امر ربی نہیں ہوگا تو نہیں رہوں گا۔ اور جنت میرے سامنے مستحضر ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے اپنی جنت میں کیا کیا نعمتیں کھا رہے ہیں، کیا کیا نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہیں، وہ گویا مجھے مشاہدے میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر کہ اہل جنت یوں سیر کر رہے ہیں اور باغات میں گھوم رہے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق خبریں دی تھیں فرماتے میری نگاہوں کے سامنے مستحضر ہے، سارا دن یہ چیز میرے آنکھوں میں گھومتی رہتی ہے کہ جنت والے یوں کر رہے ہیں، جنت والے ایسے مزے میں، جنت والے یوں کھیل رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، یہ گویا میرے نگاہ کے اندر ہے، میرے ذہن میں یہ گردش کرتی ہیں باتیں۔ اور دوزخ والوں کے عذاب، ان کی چیخیں، ان کی پکاریں، ان کی ہولناکی، وہ ہر وقت مجھے مستحضر ایسا نظر آتا ہے کہ جہنم والا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ صحابی اپنے ایمان کی دلیل میں یہ باتیں پیش فرما رہے ہیں۔ اب
بتاؤ جس کے ذہن میں یہ باتیں ہوں اس کی آنکھ گناہ کر سکتی ہے، اس کی زبان غلط بول سکتی ہے، وہ حرام کام کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے یہاں مستحب، ہمیں تو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ کبھی سن لی تو سن لی، کبھی اس مجلس میں، کبھی دینی مجلس میں بیٹھ گئے اور کچھ باتیں ہو گئیں تو ہو گئیں، ورنہ تو استحضار تو ہے ہی نہیں ان چیزوں کا۔ اور ان کی روز کی کیفیت تھی، ایک دن کی بات نہیں تھی، روز کی یہ کیفیت تھی، تو وہ اپنے ایمان پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صبح تو یوں کرتا ہوں کہ شام تک کا یقین نہیں ہوتا، اور سارا دن یوں گزارتا ہوں کہ جنت میرے سامنے ہے، دوزخ میرے سامنے ہے، جنت کی نعمتیں میرے سامنے ہیں، جو دوزخ کے عذاب میرے سامنے ہیں، جنت والوں کی جنت کی نعمتوں میں جو وہ مزے کر رہے ہیں وہ میرے سامنے ہیں، اہل جہنم جو چیخ چلا رہے ہیں اور تکلیف اور اذیت میں وہ میرے سامنے ہیں، گویا مشاہدے میں۔ اور یہ سوچ کر میں زندگی گزار رہا ہوں، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے، دعوے میں یہ تھی ایمانی کیفیات جس کا استحضار ہر صحابی کو تھا۔ اور یہ صحابی کی یہ جو استحضاری کیفیات تھی، یہ ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی تھی، حرام کے ارتکاب سے بچاتی تھی اور نیکیوں کی طرف مائل کرتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنو کلاب ایک قبیلہ تھا، ان کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ معاذ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ حضرت معاذ بن جبل وہاں جا رہے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ کا عامل زکوٰۃ وصول کرنے آتا تھا تو جو جن کے پاس بھی جاتے صاحب مال ہوتے تھے تو وہ ان کا اکرام کرتے تھے، کوئی کپڑے دے دیتا تھا، کوئی گھی دے دیتا تھا، کوئی سبزیاں دے دیتا تھا، کوئی چھوٹی سی بکری دے دیتا تھا کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے اور یہ الگ سے آپ کے لیے اکرام ہے، بادشاہ کا آدمی آیا ہے تو اس کو کھلاتے پلاتے بھی تھے اور اس کا اکرام بھی کرتے تھے، ساتھ میں کچھ دے بھی دیتے تھے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہدیہ۔ تو ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے میں اس طرح ہدیے لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تم آگ کے انگارے لائے ہو، واپس کرو، بیت المال میں جمع کراؤ۔ کہ بیت المال میں کیوں جمع کراؤں؟ جو بیت المال کی چیزیں تھیں وہ میں نے بیت المال میں جمع کرا دی، اور یہ تو مجھے ہدیے میں دی گئی۔ حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بھی فقہاء صحابہ میں سے ہیں، بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ فرمایا کہ بھائی یہ مجھے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر نہ جاتے تو تمہیں دیتے؟ بتاؤ۔ تو سوچا، ہاں پھر تو شاید نہ دیتے، پھر تو نہ دیتے، کیونکہ میں تو بادشاہ کی طرف سے گیا ہوں، امیر کی طرف سے گیا ہوں، تو اس نسبت سے مجھے امیر کا ساتھی سمجھ کے میرا اکرام کیا۔ تو فرمایا پھر جب امیر کی وجہ سے کیا ہے تو پھر بیت المال میں جمع کرو۔ تو فرمایا میں بعد میں حضور سے بات کروں گا، پھر جمع کراؤں گا، ابھی نہیں۔ رات کو سوئے، خواب دیکھا، اب ان حضرات کی براہ راست تربیت ہو جاتی تھی کہ یہ آگ میں گر رہے ہیں، حضرت عمر انہیں بچا رہے ہیں، یہ آگ میں گر رہے ہیں، انگاروں کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھینچ رہے ہیں۔ اس قسم کا کوئی خواب دیکھا، اٹھے اور آ کر حضرت عمر کو فرمایا بھائی یہ بیت المال میں جمع کرا دو، بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، آپ کی بات صحیح ہے، جمع کرا دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ عامل بن کر گئے، اور جب واپس آئے تو بیوی نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا ہدیے ملے، کیا وصولی ہوئی، لاؤ بھائی دو ہدیے۔ اور وہ جو اپنی اصطلاح میں کہہ لو جو بیگ لے گئے تھے وہ خالی تھا، تو بیوی وہ دیکھنے لگی کہ بیگ میں تو کچھ بھی نہیں، وہ جو تمہیں ہدیے تحفے ملے لاؤ بھائی دیکھیں کیا کیا ملا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ حضرت عمر نے میرے ساتھ ایک نگراں بھیج دیا تھا جو بڑا دبا کے رکھنے والا تھا، اس نے مجھے بڑا دبا کے رکھا ہوا تھا، اس نگران کی وجہ سے میں کچھ لے نہیں سکا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امین سمجھتے تھے؟
اور وہ تو تمہارے ساتھ کسی نگراں کو نہیں بھیجتے تھے. حضور کو تمہاری امانت داری پہ یقین تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تم امین تھے, ان کو بھی تم پر اعتماد تھا, انہوں نے بھی کوئی نگراں نہیں بھیجا. یہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا؟ یہ تمہیں خائن سمجھتے, تمہارے اوپر نگراں بھیجتے, کیسے ہیں امیر تمہارے؟ تو کیا تم آج خائن بن گئے؟ اب وہ سارا نزلہ حضرت عمر کی طرف ہو گیا. کہاں تو اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی, اور اب حضرت عمر اپنے خاندان کی عورتوں سے کہنے لگے, دیکھو عمر کو دیکھو, جس آدمی پر رسول اللہ اعتماد فرمائیں, جس آدمی کو حضرت ابوبکر امین سمجھیں, اور بغیر نگراں کے ان کو جو ہے وہ بھیج دیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, آج عمر کو دیکھو کیا کر رہے ہیں, اس کے اوپر نگراں مقرر کر رہے ہیں, ایسے کام کر رہے ہیں. عورتوں میں بات پھیلتی ہے, حضرت عمر کے گھر والوں کو پہنچی, حضرت عمر کو پہنچی. حضرت عمر نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا, ارے معاذ کیا چکر ہے, میں نے کون سا نگراں تمہارے ساتھ بھیجا ہوا ہے بھائی, کون سا نگراں بھیجا ہوا ہے؟ تو فرمایا حضرت وہ بات یہ ہے کہ مجھے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی اور مجھے اور کوئی عذر تو ملا نہیں, میں نے یہ عذر لگ دیا کہ ایک نگراں مقرر کر دیا ہے تو عمر نے, اور وہ نگراں اصل تو اللہ کی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی, میرے عمل کو دیکھ رہی ہے. تو میں اس وقت اس کو سمجھاتا تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آتی, تو میں نے آپ کی طرف یہ بات کر دی. حضرت عمر بہت ہنسے اور پھر ان کو کچھ اکرام دیا کہ یہ اپنی بیوی کو دے کے اس کو خاموش کرا, اس کو خوش کرو. حضرت عمر کی طرف سے ہدیہ ہے بھائی, حضرت عمر کو کیوں بدنام کرتی ہو؟ تو استحضار ہو گیا. یہ ایمانی کیفیات تھیں جو ہدیہ آ رہا ہے تو رد کر رہے ہیں. یہ آتا ہوا مال انہیں آگ کے انگارے نظر آتے تھے, یہ ایمان تھا. تو جب یہ ایمان کا چشمہ لگ جاتا ہے تو پھر حقیقت کھل جاتی ہے. جب تک یہ ایمان کا چشمہ نہیں لگتا تو پھر آدمی حلال حرام کسی چیز کی پہچان نہیں پاتی. دیکھیے یہ ویلڈنگ کرنے والا جب ویلڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو چمک آتی ہے, روشنی ہوتی ہے, مگر آدمی اس کو دیکھتا نہیں. ارے بھائی چمک ہے, ہیرے کی چمک کو بھی تو دیکھتے ہو, چاند کی چاندنی کو بھی تو دیکھتے ہو, یہ جو چمک آ رہی ہے اس کو بھی دیکھو کتنی, یہ چمک آنکھ خراب کر دے گی. ہے یہ بھی چمک, مگر یہ چمک آنکھ خراب کر دے گی. لہٰذا جو ویلڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک آڑ لگا کر, ایک مخصوص شیشہ لگا کر ویلڈ کرتا ہے. ارے بھائی یہ کیوں کر رہا ہے؟ اتنے دو نقصان سے بچنے کے لیے. ایک تو یہ کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو چمک ہے میری بینائی کو نقصان پہنچائے گی, اور دوسرا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اس کے چنگاری اگر نکلے گی تو آنکھ کو نقصان دے گی. تو وہ چمک اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی, کیونکہ اس چمک کے نقصان اس کی نگاہوں میں بیٹھ چکے ہیں. تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے بیچ میں آڑ رکھتا ہے, پھر وہ گن چلاتا ہے اور وہ چمک اٹھتی ہے تو وہ آنکھ اس کے زاویے سے دیکھتا ہے تاکہ بچ سکے. ارے بھائی یہ تدابیر کیوں کرتا ہے؟ یہ تو چمک ہے, اور چمک کو تو آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے. یہ تو چنگا بھائی لاکھوں روپے کے انار جلاتے ہیں شادیوں میں, اور چمک دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بھائی کیوں دیکھتے ہیں, لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں, جلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, اور پھر اس کو کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چمک نقصان دہ نہیں ہے, وہ چمک نقصان دہ جو ویلڈنگ کی وجہ سے نکل رہی ہے. چمک ہونے میں دونوں برابر ہیں, مگر ایک چمک کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں, ایک چمک کو مفید سمجھ رہے ہیں. بھائی کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہ جب ایمان کی روشنی اندر آ جاتی ہے نا, اور ایمان کی فہم آ جاتی ہے, ایمانی کیفیات دل میں راسخ ہو جاتی ہیں, تو پھر کوئی حسین عورت بھی جاتی ہے نا تو قرآن کی آیت کہتی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, تو اس کی چمک, اس کا حسن, اس کا جمال وہ متاثر نہیں کرتا. وہی ویلڈنگ والی چمک نظر آتی ہے ایمان والے کو کہ یہ چمک تو ہے, مگر یہ ویلڈنگ والی چمک ہے بھائی, یہ میری آنکھوں کو نقصان دے گی. ہو سکتا ہے اس کی چنگاری اڑ کر آنکھوں میں آ جائے تو ایسے نقصان ہو کہ آپریشن کرانا پڑ جائے, تو وہ اس کی نگاہ جھک جاتی ہے. اس چمک, اس دمک, ایک حسن, اس جمال کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ایمانی کیفیات صحابہ کرام اور تابعین اعظام کو ملی تھی. ایک علاقے میں, عیسائیوں کے علاقے میں مسلمانوں کا لشکر گیا, سرحد پر فوج ڈال دی. عیسائیوں کا علاقہ تھا. اب اس زمانے میں عیسائی بادشاہ نے اپنے پادریوں کو بلایا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا لشکر ہے, اب ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟
ان کو بھائی ایک تدبیر ہے، یہ جو ہے ابھی تو فصیل شہر کی بند ہے دروازہ مین گیٹ، اور اس سرحد کے اس طرف وہ فوج ہے مسلمانوں کی، تم اس طرف حسین و جمیل لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں کھڑا کر دو، حسین و جمیل ہوں، اور وہ گانے گائیں اور ان مجاہدین اسلام کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر وہ اس طرف متوجہ ہو گئے تو تم جیت جاؤ گے، اور اگر تم دیکھو کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر تم مقابلہ نہ کرنا، پھر صلح کرنا، پھر تم صلح کرنا، پھر تمہارا مقابلہ ان سے نہیں ہوگا، پھر کوئی ایک طاقت ہے جن سے ہوگا، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ ان پادریوں نے یہ تدبیر دی۔ اب بادشاہ نے دونوں طرف وہ نیم برہنہ لڑکیاں جوان خوبصورت، ان کو پورے حسن و جمال کے ساتھ کھڑا کر دیا دونوں راستوں میں۔ یہاں سے قاصد نے پیغام بھیجا کہ بھئی اس طرح کیا گیا ہے، آپ لوگوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، لشکر اسلام کا استقبال اس طرح ہوگا۔ تو جو لشکر اسلام کے امیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، کھڑے ہو گئے، پورے لشکر کو خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار کوئی آنکھ ان کی طرف نہ اٹھے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ آیت اپنی آنکھوں پہ سجا لو، اس آیت کے چشمہ لگا لو، یہ چمک، یہ حسن و جمال، یہ وہی ویلڈنگ والی چمک ہے، تمہیں متاثر نہ کرے، تمہیں نقصان دے گی۔ یہ ولولہ انگیز بیان فرمایا، اور اب جو ہے چلے پورا لشکر اسلام اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ لڑکیاں ان کو مخصوص انداز اختیار کر رہی ہیں، اور ان کی کیفیت کہ وہ اپنی طرف کسی کو مائل کریں اس کے لیے گانے گا رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں، اور کوئی آنکھ نہیں جو ان کی طرف دیکھے، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ویلڈنگ کی چمک ہے، جو آنکھوں میں چنگاریاں چلی جائیں گی تو آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ وہ جا رہے ہیں اور پورا لشکر نکل گیا، اور لڑکیوں کا وہ جو راستے بنے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور عیسائی پادریوں کو اطلاع ملی کہ بھئی ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی، کوئی ایک بھی متاثر نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا کہ بھئی صلح کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ ایسے مسلمانوں نے علاقے فتح کیے، اوامر الہی کو زندہ کر کے فتح کیے ہیں، اللہ کے اوامر کو اپنے اعضاء و جوارح پہ جو ہے وہ مسلط کر لیا، نافذ کر لیا۔ کیوں کہ ایمان کی کیفیات ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی، اتر گئی، اس لیے انہیں دنیا کی کوئی چمک اپنی طرف متاثر نہیں کرتی تھی، انہیں دنیا کی ہر چیز فانی لگتی تھی، ہر چیز میں فنا نظر آتی تھی، ہر چیز متاثر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ چیزیں ان سے متاثر ہو جاتی تھی، لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ حضرت مفتقی صاحب کا جو شعر ہے، کہیں ڈس نہ جائیں مجھ کو یہ اندھیرے بجلیوں کے، کہیں ڈس نہ جائیں مجھ کو یہ اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر۔ یہ جو بجلیاں ہیں نا، جو یہ چمک دمک ہے، یہ اندھیرے ہیں۔ اب آپ شاپنگ مال میں چلے جاؤ، کیسی چمک ہے، کیسی روشنیاں ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں۔ آج ہم اس سے متاثر ہو گئے، ان چیزوں سے متاثر ہو گئے، ان گاڑیوں سے متاثر ہو گئے، تو جب ایمان کا چشمہ لگ جائے گا تو یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ سب فنا نظر آئیں گی۔ تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ بھئی ایک پڑی مٹی ہوتی ہے، ایک کھڑی مٹی ہوتی ہے، ایک زمین پہ بکھری ہوئی مٹی ہوتی ہے، وہ بھی مٹی ہے، اور اسی مٹی کو تھوڑا کھڑا کر دو تو یہ پلازا بن گیا، یہ پڑی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی ہو گئی، یہ وہی تو مٹی ہے۔ اور بھائی یہ سونے کے سارے زیوروں سے لد پھند گئی عورت، تو یہ وہی تو زیور ہے جو مٹی کی کان میں تھا، پڑی مٹی تھا، اب کھڑی مٹی ہو گیا، زیور کی شکل میں آ گیا، تو بھائی 2 تولے کی اتنی قیمت، 5 تولے کی اتنی قیمت، اور اس کے لیے جان لے لیتا ہے آدمی۔ تو کیوں کہ یہ جو مٹی ہونا ہے ہر چیز کا دنیا کی، یہ ہمیں مٹی ہونا نظر نہیں آتا، ہم ایک کو سونا سمجھتے ہیں، ایک کو مٹی سمجھتے ہیں۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو دنیا کا سونا دنیا کی مٹی برابر لگتی ہے، کیونکہ وہ جب چشمہ پہن لیتے ہیں تو مٹی بھی مٹی نظر آتی ہے، اور سونا بھی تو مٹی ہی سے نکلا ہے، اور کہاں سے نکلا ہے، تو وہ بھی مٹی نظر آتا ہے۔ تو دنیا کی رنگینی متاثر ہی نہیں کرتی، وہ دنیا کی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، وہ بس اوامر کو پہچانتے کہ بھئی اس حکم کو پورا کریں گے، بس یہ اصل ہے، اس میں چمک ہے، اس میں دمک ہے، اس میں نورانیت ہے، اس میں سب کچھ ہے، باقی دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔
لہٰذا یہ ہے ایمان۔ تو دنیا کے انسان خسارے سے جب نکلے گا جب یہ ایمانی کیفیات اس کے دل میں راسخ ہو جائے، اور جب تک یہ ایمانی کیفیات راسخ نہیں ہوں گی، استحضار نہیں ہوگا ان کیفیات کا، اس وقت تک بھائی بس خالی عقلی ایمان تو ہے کہ ہاں عقل کے اعتبار سے ہم ایمان لے آئے، ماں کے گھر سے ہمیں ایمان کی دولت مل گئی، مگر یہ کیفیات، اب یہ کیفیات بڑھیں گی کیسے کہ یہ ایمانی کیفیات ہر وقت مستحضر ہوں؟ تو اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو کلمے کی تلقین کریں، ایک دوسرے سے کلمہ سنیں، کلمہ سن کر کلمہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں سے ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، وہ خود سے نہیں ہو رہا، پیچھے سے ایک امر چل رہا ہے، اس امر کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر اس امر کو ہٹا دو تو پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ امر نظر آنے لگے، ہر چیز میں امر نظر آنے لگے۔ کوئی نفع مل رہا ہے تو سمجھو کہ یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے، میری کوئی مہارت نہیں ہے۔ قارون نے یہ کہا تھا کہ میری مہارت سے مل رہا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ تیری مہارت سے نہیں مل رہا، اگر تیری مہارت سے ملتا ہے تو تو اسے محفوظ کرتا ہے، یہ تیرے سمیت تو بھی دھنس رہا ہے، تیرا خزانہ بھی دھنس رہا ہے، اگر مہارت تھی تو بچ اپنے دھنسنے سے، اپنے آپ کو بچا، اپنے خزانے کو بچا دھنسنے سے۔ مگر وہ کہہ رہا تھا نہیں میری مہارت ہے، اس کو اپنی مہارت نظر آ رہی تھی۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر کوئی نفع مل رہا ہے تو وہ ہماری مہارت نہیں ہے، یہ اللہ کی انعام ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی عطا ہے، ان کے حکم سے مل رہا ہے، جب وہ چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ اور کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نقصان کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس نقصان میں بھی میرے لیے خیر ہے۔ بیماری آتی تو پریشان نہیں ہوتے، صحت ہوتی تو اکڑتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون کو کبھی سر میں درد ہی نہیں ہو، 500 سال تک اس کے سر میں کبھی درد ہی نہیں ہو، اور وہ کہتے تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں رب ہوں، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ لوگ اسے سجدے کرتے تھے، تو اس کو اتنی ڈھیل ملی، پھر جب رسی کھینچی تو سب کے سامنے دریا کے اندر ڈوب رہا ہے۔ یہ ہے وہ چشمہ ایمان کا جو لگانے کی مشق کرنی ہے، قرآن میں یہی سمجھایا گیا، بار بار یہ سمجھایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی کیفیات، جو ہر مسلمان کو حاصل ہونی چاہیے، ہر وقت حاصل ہونی چاہیے، تاکہ ان ایمانی کیفیات اور ایمان کے نور کی برکت سے وہ ہر گناہ سے بچنے لگے، ہر اطاعت پر آنے لگے۔ تو اس خسارے اور نقصان سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ تو جب ایمان ہوگا تو وہ عمل پر ابھارے گا۔ بھائی ان صحابہ کرام کو آنکھوں کی حفاظت پہ کس نے ابھارا؟ ان کے اندر کے ایمان نے ابھارا، کہ اندر کا ایمان یہ کہتا تھا کہ اگر ہم ان عورتوں کو دیکھیں گے تو ہم جنگ ہار جائیں گے، اور نہیں دیکھیں گے تو جیت جائیں گے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تسکین کے لیے آیت نازل فرمائی۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کو بڑا ملال تھا، بڑا رنج تھا کہ ہم بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ٹھیک ہے واپس چلو۔ 1400 کا لشکر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، جان کی بازی لگائیں گے اور بیت اللہ کی زیارت کر کے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بس واپس چلو، اس سال نہیں اگلے سال قضا کریں گے۔ تو یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی دل میں، اوپر سے یہ آیت نازل ہو گئی واپسی میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی متاثر ہو گئے، میں یہ کیا فتح مبین ہے؟ اس کو فتح مبین کہتے ہیں کہ ہم بغیر عمرہ کیے، بغیر بیت اللہ کی زیارت کیے واپس جا رہے ہیں اور اگلے سال آئیں، ان کی شرط مان رہے ہیں، 1400 کا لشکر ہے، مقابلہ کیے بغیر جا رہے ہیں، یہ فتح مبین ہے۔ اور یہ ہوئی تھی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 2 سال میں فتح مبین آ گئی۔ تو صحابہ کرام کی ایسے تربیت کی گئی کہ جسے تم شکست سمجھ رہے وہ فتح ہے،
اور جسے تم فتح سمجھ رہے تھے وہ شکست تھی۔ اگر تم اللہ کے حبیب کے حکم کو نہ مانتے اور اپنی کرتے کہ نہیں بھئی ہم تو جائیں گے لڑیں گے، ہم 1400 کا لشکر ہے، جان کی بازی لگائیں گے، اور کس لیے لگا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لگا رہے ہیں۔ ان کا جذبہ اللہ کے لیے کام کرنے کا تھا، مگر اللہ کے لیے بھی جاتے تو اطاعت نہ ہوتی اللہ کے رسول کی تو ناکام ہو جاتی، اور وہ فتح نہ ہوتی، شکست ہوتی۔ اور یہ شکست فتح نظر آئے، کہا گئے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو سورہ فتح ہے مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری کائنات سے زیادہ مجھے یہ صورت پسند ہے کہ اس صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کس موقع پر دی جا رہی ہے؟ شکست کس موقع پر دی جا رہی ہے کہ بظاہر شکست ہو رہی ہے، اس شکست میں بتایا جا رہا ہے کہ فتح مبین ہے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سورج جو ہے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سب چیزوں سے زیادہ محبوب مجھے یہ سورج۔ بتائیے، تو اس کو ایمانی کیفیات کہتے ہیں۔ اگر یہ ایمانی کیفیات ہمارے اندر راسخ ہو گئیں پھر تو ہم خسارے سے نکل جائیں گے، اور یہ ایمانی کیفیات راسخ نہ ہوئیں تو بھائی پھر بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے مجاہدے کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نسألک الجنة جنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی